السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتے ہیں کہ آپ تمام حضرات خیر و عافیت سے ہوں گے۔ ہم ایک بار پھر آپ کی خدمت میں ایک بیان لے کر حاضر ہوئے ہیں، جس کو سننے کے بعد ہمارا ایمان تازہ ہو جائے گا اور ہماری روح شرشار ہو جائے گی۔ تو چلیں ہم اس بیان کو سنتے ہیں عمل کی نیت سے، تاکہ ہمیں دین پر چلنا آسان ہو جائے۔ ایک بات میں سنی مسلمانوں کو کہنا چاہتا ہوں، خاص کر کے سارے ہی، چاہے وہ دیوبندی ہیں، چاہے وہ بریلوی ہیں، چاہے اور کسی طبقے کے ساتھ رکھتے ہیں، اہل بیت کی محبت کے بغیر نماز ادا نہیں ہو سکتی۔ اللہ اکبر۔ محرم کا دن، محرم یوم عاشورہ کا دن جو کربلا کی شہادت کا دن ہے، لوگ کہتے ہیں سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے بچوں کو پانی نہیں ملا۔ پانی مل جانا کوئی بڑی بات نہیں تھی۔ سیدنا امام حسین نے پانی کے چند قطروں کی خاطر اپنی غیرت کا سودا نہیں کیا۔ بڑی بات یہ ہے کہ انہوں نے پانی کے چند قطروں کی وجہ سے اپنی غیرت کا سودا نہیں کیا، بچوں کی شہادت کو قبول کیا ہے، دشمن کی ناجائز بات کو نہیں مانا۔ دشمن نے کہا بارہا کہ آپ نعوذ باللہ بیعت کر لیجئے اس ظالم کی، انہوں نے انکار کیا۔ مکہ کے گورنر نے بھی یہی کہا کہ آپ بیعت کر لیجئے ظالم کی، انکار کیا۔ لوگوں نے بھی بہت سمجھایا، لیکن سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر ہمارے ماں باپ قربان ہو جائیں، کتنی باعظمت ماں کا بیٹا ہے اور کتنے بڑے عظمت والے باپ کا بیٹا ہے کہ سبحان اللہ کی قیامت تک کے لیے مسلمانوں کو سبق سکھا کے گئے۔ ورنہ تو اس دین میں اگر سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ میدان کربلا میں نہ جاتے تو یقین مانے آج ہمارے پاس اسلام اس شکل میں باقی نہیں ہوتا جو اب موجود ہے۔ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کربلا کوئی چھوٹا واقعہ ہے؟ اہل بیت اگر وہ قربانی نہ دیتے، آج آپ کے پاس دین اس شکل میں موجود نہ ہوتا جس شکل کے اندر موجود ہے آپ کے پاس دین، کیونکہ دین کو تو بدلنے کی سازش تیار ہو گئی تھی۔ دین کو تبدیل کرنے کی تو بات یزید نے تخت پر بیٹھتے ہی کی، اس نظام کو توڑنے کی کوشش کی جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے قائم کیا تھا۔ یہ تو مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اولاد کی جوتیوں کا صدقہ ہے کہ آج مسلمان اس دین پر چل رہے ہیں جو محمد الرسول اللہ نے ہمیں عطا فرمایا تھا۔ تو یاد رکھا کریں جب محرم آتی ہے نا تو اس عزم کو دہرانا ہے کہ ہم سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پیروی کرنے والے ہیں، ہمارا یزید کے ساتھ کوئی تعلق نہیں۔ اہل بیت کی محبت مسلمانوں کا ایمان ہے۔ اہل بیت سمجھتے ہیں نا، اہل بیت جو محمد رسول اللہ کی اولاد ہے، اہل بیت کی محبت کے بغیر نماز ادا نہیں ہو سکتی۔ کیا کہتے ہو نماز میں بیٹھ کے؟ اتحیات کے بعد کیا پڑھتے ہو بھائی؟ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، کہ ہم تو درود بھیج رہے ہیں کس پر؟ محمد الرسول اللہ پر۔ اور کس پر؟ محمد الرسول اللہ کی اولاد پر، ان کے گھر والوں پر، سیدنا امام حسن پر، امام حسین پر، مولا علی کرم اللہ وجہ پر، بی بی فاطمہ پر، محمد رسول اللہ کے گھر والوں پر۔ ہم نماز میں جب تک سلام نہیں بھیج لیتے نماز نہیں ہو سکتی۔ وہ کون سا بدبخت ہے کہ جس کے دل میں ذرہ برابر بھی خیال آ جائے کہ اہل بیت کا میں ساتھ نہیں دے سکتا۔ اہل بیت کی محبت ہمارے ایمان کا حصہ ہے، جب تک وہ دل میں موجزن رہے گی تب تک آپ مسلمان ہیں، اگر وہ دل میں موجزن نہیں ہے تو اس خام خیالی کو اپنے دل سے نکال دیجئے۔ اہل بیت کا مقام امیر المومنین خلیفۃ المسلمین سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو اسی محرم کی پہلی تاریخ کو جن کی شہادت ہوئی ہے مدینہ المنورہ میں، جب وہ خلیفہ تھے تو جو مال غنیمت آتا تھا تقسیم کرنے سے پہلے دونوں شہزادوں کو بلایا کرتے تھے، حضرت امام حسن اور حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، اور ان کے سامنے بہترین چیزیں پیش کرنی۔ ایک مرتبہ ان کے بیٹے نے انہیں کہا، خلیفہ کا بیٹا ہے نا،
ایک دفعہ بیٹے نے ان سے کہا کہ ابا جی آپ جو سب سے بہترین اشیاء ہوتی ہیں وہ حضرات امام حسن اور حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پہلے پیش کرتے ہیں، جبکہ ہم سب بھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ میں سے ہیں اور ہم نے اتنی جنگیں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہم رکاب رہ کے لڑی ہیں۔ تو سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھیں اشکبار ہو گئی تھیں اور فرمانے لگے اللہ اکبر، تیرے دل میں یہ خیال آیا کیسے کہ تو امام حسین اور حسن کے نعوذ باللہ مقابل ہے؟ تو یہ تو بتا کہ تیرا باپ کون ہے؟ فرمایا آپ ہیں۔ تو فرمایا ان کا باپ کون ہے؟ ان کا باپ شیر خدا علی مرتضیٰ ہے۔ وہ تیری ماں کون ہے؟ ان کی ماں فاطمۃ الزہرا محمد الرسول اللہ کی لخت جگر ہے۔ اور تیری نانی کون ہے؟ ان کی نانی سیدنا خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا ہے۔ اور تیرے نانا کون ہیں؟ لیکن ان کے نانا پیغمبر اعظم محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہے۔ کھیلتے ہوئے بچپن میں ایک مرتبہ صرف سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ نے عمر رضی اللہ تعالیٰ کے بیٹے کو بچپن میں کھیلتے ہوئے کہا تھا، بچے آپس میں کسی بات پر گفتگو کر رہے تھے، فرمایا جاؤ جاؤ اپنے باپ کو جا کے کہہ دو کہ وہ ہمارا غلام ہے۔ اور عمر اس وقت خلیفہ تھے، اور خلیفہ بھی وہ جن سے پوری دنیا کے حکمران کانپتے۔ تو بچہ گیا فوراً کہ ابا جی وہ جو حسین ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ آپ کو اپنا غلام کہتے ہیں۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اٹھ کے بیٹھ گئے، فرمایا اچھا بیٹا انہوں نے مجھے اپنا غلام کہا؟ ہاں ابا جی انہوں نے غلام کہا۔ اب بچہ یہ سمجھ رہا ہے کہ شاید صحیح جگہ آ کے بات پہنچ گئی، تو فرمایا بچے واپس جا بھاگ کے ان کو بولو کہ صرف زبان سے ہی کہتے ہو کہ لکھ کے بھی دے سکتے ہو، کہ صرف کہتے ہی ہو کہ لکھ بھی دو گے۔ بچہ پھر آیا کہ لو جی اب تو سند بھی چاہیے تاکہ پھر اس کے بعد میں فیصلہ ہوگا، کیوں کہا؟ تو اس نے جا کے سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابھی بچے ہی ہیں اور ان کے ہم عمر ہی ہیں، جا کے کہا کہ آپ صرف زبان سے کہتے ہیں لکھ کے بھی دے دیں گے، وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے ہیں۔ وہ فرمایا 10 بار لکھوا لے۔ فرمایا لکھ دو۔ انہوں نے اٹھایا ایک رکا، اس پہ لکھ دیا کہ عمر ہمارا غلام ہے۔ وہ بچہ خوشی سے رکا لے کے واپس آیا کہ ابا کو بتانا ہے، کیونکہ پہلے گیا تھا اسی مقصد کے لیے کہ شاید میری بات بن جائے۔ اب وہ جب رکا لے کے پہنچا ہے تو امیر المومنین نے رکا پکڑا، اس کو چوما، آنکھوں سے لگایا، رونے لگے۔ فرمایا اے میرے بچے جب میرا انتقال ہو جائے تو یہ رکا میرے کفن میں رکھنا، تاکہ کل قیامت کے دن عمر کھڑا ہو کے اعلان کر سکے کہ عمر ابن خطاب جو ہے وہ سیدنا امام حسین کا غلام ہے، تاکہ کہہ سکے ہم قیامت کے دن کہ ہم اس گھرانے کے غلام ہیں۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے گھرانے کی یہ جو قربانی ہے، یہ جو لازوال داستان ہے مسلمانوں، یہ صرف منانے کے لیے نہیں ہے، یہ اس عہد کو دہرانے کے لیے ہے کہ ہم بہترین مسلمان بنیں گے، کہ جس طرح یزید نے اسلام پر ڈاکہ ڈالا تھا، یہ اس عہد کو دہرانے کی بات ہے کہ ہم اپنے نزدیک اس اسلام کو باقی رکھیں گے جو محمد الرسول اللہ کا دین ہے۔ جس طرح سیدنا امام حسین نے کربلا کے میدان میں قربانی دی تھی، ہم اس عہد کو دہرائیں گے کہ اگر ضرورت پڑی تو ہم بھی قربانی پیش کریں گے۔ یہ صرف ان دنوں کے دن نہیں ہیں کہ ہم چند رسمیں منا کے پیچھے ہٹ جائیں، بلکہ سارا سال اس بات کو یاد رکھنے کے دن ہے کہ ہمارا سال شہادت سے شروع ہو کر شہادت کے دن پر جا کے ختم ہوتا ہے۔ محرم کے فلسفے کو سمجھ لیجئے۔ محرم مسلمانوں کے لیے بھی اور پوری دنیا کے غیر مسلم دوستوں کے لیے، غیر مسلم انسانوں کے لیے بھی ایک حوصلے کی بات ہے۔ کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں نا جن کو ہم دیکھتے ہیں خوشی ملتی ہے، کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جن کو ہم دیکھتے ہیں تو ہمیں حوصلہ محسوس ہوتا ہے۔ تو یہ کربلا کا میدان حوصلہ دیتا ہے نا پوری دنیا کے لوگوں کو، چاہے وہ کسی بھی مذہب سے تعلق رکھتے ہوں، ان کو حوصلہ دیتا ہے کہ ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، خوفزدہ ہونے کی ضرورت نہیں ہے، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ کربلا کا میدان یہ بات سمجھاتا ہے، آپ کو یہ بات یاد دلاتا ہے
کہ آپ کربلا کے میدان کے واقعات کو یہ سمجھ کے سنیں کہ سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فلسفہ کیا ہے، وہ چاہتے کیا ہیں لوگوں سے، ان کی منشا کیا ہے۔ جو خطبہ انہوں نے دشمن کے سامنے دیا، اگر پہاڑوں کو دیتے پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائے۔ جو خطبہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کربلا کے میدان میں دیا ہے، اس بات کو یاد رکھا کریں۔ ایک بات میں محسوس کرتا ہوں، سنی مسلمانوں کو کہنا چاہتا ہوں، خاص کر کے سارے ہی، چاہے وہ دیوبندی ہیں، چاہے وہ بریلوی ہیں، چاہے اور کسی طبقے کے ساتھ رکھتے ہیں، ٹھیک ہے اہل بیت سے آپ لوگ بھی بڑی محبت کرتے ہیں، لیکن محرم کے دنوں میں وہ احترام باقی نہیں ہے کئی لوگوں میں جو ہونا چاہیے، وہ احترام نہیں باقی جو ہونا چاہیے۔ اہل بیت کا احترام ہمارے ایمان کا حصہ ہے۔ آج کل تو حیرت کی بات یہ ہے کہ کچھ لوگ جو اپنے آپ کو کہتے ہیں کہ ہم محرم منانے جا رہے ہیں، اور نعوذ باللہ ان کے جسم میں نشہ داخل ہو جائے تو ان کے لیے یہ ڈوب مرنے کا مقام ہے۔ ان سے بہتر تو پھر وہ شیعہ حضرات ہیں جو اس ادب کو ملوث تو رکھے ہوئے ہیں۔ آپ کس انداز کے ساتھ محرم کو سڑکوں کے اوپر اتر رہے ہیں کہ دیکھنے والوں کو یہ محسوس ہو رہا ہے کہ دیکھو یہ کسی ادب کے دائرے میں نہیں ہے۔ اہل بیت کا ادب جو ہے وہ نہایت ضروری ہے۔ اہل بیت کے ادب کے لیے ضروری ہے کہ آپ باوضو ہوں، اہل بیت کے ادب کے لیے ضروری ہے کہ آپ کے زبان پر درود پاک کا ورد ہو، اہل بیت کے اس وقت ادب کے لیے ضروری ہے کہ نماز کو اس کے وقت پر ادا کیا جائے۔ تو مسلمانوں، محرم کے اس مہینے کی جتنی خاصیتیں ہیں، چاہے یوم عاشوراء کی فضیلت ہو، محمد رسول اللہ نے جو حدیث میں بیان کی ہے، اور پھر اہل بیت کی محبت ہو، اور پھر میدان کربلا کا پیغام ہو، اس بات کو ذہن نشین کر لیں کہ اگر ہمارا کردار اگر بولتا ہے تو ہم محرم منا رہے ہیں۔ اگر ہمارا کردار اندر سے کہہ رہا ہے کہ نہیں تو بے ایمان ہے، تو ٹھگ ہے، تو چور ہے، تو بد کردار ہے، تو شرابی ہے، زناکار ہے، تو پھر آپ محرم نہیں منا رہے ہیں۔ محرم منانا ہے تو آئیں، پہلے 2 رکعت نماز پڑھ کے اپنے رب کے حضور توبہ کریں کہ یا اللہ تیرے پیارے پیغمبر کے نواسے کی بات دہرانے کے لیے جا رہے ہیں، ان کی بات دہرانے کے لیے جا رہے ہیں جنہوں نے اپنی ساری اولاد قربان کر دی۔ تو آج سے ہم توبہ کرتے ہیں جھوٹ بولنے سے، آج سے ہم توبہ کرتے ہیں کسی کی بیٹی کی طرف گندی نگاہ ڈالنے سے، آج سے ہم توبہ کرتے ہیں ٹھگی مارنے سے، آج سے ہم توبہ کرتے ہیں شراب پینے سے، آج سے ہم توبہ کرتے ہیں پڑوسیوں کو تنگ کرنے سے، آج سے ہم توبہ کرتے ہیں لوگوں کا دل دکھانے سے، اور اس بات کا عہد کرتے ہیں کہ جو بھی مظلوم ہوگا، چاہے اس کا مذہب کوئی بھی ہو، اگر وہ اپنی مدد کے لیے ہم تک آئے گا تو ہم اس مظلوم کی مدد کرنے کے لیے جائیں گے۔ تو محرم ہے، اگر ہے یہ ارادہ ہے تو محرم ہے۔ پھر ہم محرم منا رہے ہیں، اگر دل میں یہ ارادہ ہے تو آپ محرم منا رہے ہیں، اور اگر دل میں صرف یہی ارادہ ہے کہ چند پیسے خرچ کر دینے، تھوڑا سا وقت لگا دینا ہے، تو آپ محرم نہیں منا رہے، آپ اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں۔ کیونکہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جن لوگوں کو محبت ہے، جو ان کے جانشین ہیں، وہ کل بھی سر بلند تھے، آج بھی سر بلند ہیں۔ حسینی کبھی شکست نہیں کھا سکتے، وہ کل بھی عظمت والے تھے، قیامت تک عظمت والے رہیں گے، کیونکہ یہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہیں سکھا دیا کہ قیامت تک اس دین کو کیسے قائم رکھنا ہے، کہ دین میں عزاداری نہیں چلے گی کسی کی، کوئی اس میں چودھری نہیں بن سکتا۔ یہ جو دین کی حفاظت کی جنگ سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لڑی ہے نا، ہم نے تو دین نعوذ باللہ چند گنتی کے لوگوں کے پاس گروی رکھ دیا ہے نا، ہم نے دین اپنے ہی چند سرمایہ داروں کے پاس نعوذ باللہ گروی رکھ دیا۔ یزید بھی انہی میں سے تھا جو سمجھ رہا تھا کہ دین کو میں نے اپنے انڈر لے لیا اور یہ اب دین میرے پاس گروی رکھا گیا ہے، لیکن قربان جاؤں
امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ کہ جنہوں نے یہ رسم قائم کر دی کہ کوئی بھی بندہ دین کے اوپر قابض نہیں ہو سکتا، کوئی بھی بندہ دین پر قابض نہیں ہو سکتا، چاہے وہ بڑے سے بڑا خلیفہ ہو، چاہے وہ بڑے سے بڑا مولوی ہو، چاہے وہ بڑے سے بڑے ادارے کا محتمم ہو، چاہے وہ بڑے سے بڑے مسلمانوں کا ممبر پارلیمنٹ ہو، کوئی بھی بندہ دین کے اوپر قابض نہیں ہو سکتا۔ اپنی مرضی سے کوئی اس دین کو ادھر ادھر نہیں کر سکتا۔ یہ دین اسی روش پر چلے گا جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قائم فرمائی ہے۔ یہ کربلا کا پیغام ہے، اور اس پیغام کو بالکل یاد رکھیے گا۔ یہ جو دن جا رہے ہیں بڑے مقدس دن ہیں، اللہ سے مانگیں، کثرت سے درود پڑھیں، اہل بیت کے اوپر درود بھیجیں، اور اپنے گناہوں کی معافی مانگیں، اور اپنے رب کے ساتھ اپنے رب کی رضا کو حاصل کریں۔ یہ بڑے دن مقدس دن ہیں، ان دنوں کو یاد کیجئے جب ان دنوں میں کربلا کے میدان میں امام حسین پہنچے، شدت کے دن۔ ان واقعات کو اپنے بچوں کو سناؤ، اپنے گھر والوں کو سناؤ، اپنے غیر مسلم ہندو سکھ دوستوں کو وہ واقعات سناؤ۔ وہ قصہ نہیں ہے، کہانی نہیں ہے، وہ ایک سبق ہے جو دنیا کو پڑھایا جانا ضروری ہے۔ وہ ایک واقعہ نہیں ہے، وہ ایک راستہ ہے جو دنیا کو روشنی کی طرف لے کے جاتا ہے۔ تو اس لیے ان واقعات کو یاد رکھنا، ان کے متعلق پڑھنا، ان کے متعلق سننا، یہ سارے کا سارا نیکی کا کام ہے۔ اہل بیت کی فضیلت کو سننا، اہل بیت کے لیے دعائیں کرنا، اہل بیت کے اوپر درود بھیجنا، یہ تمام کی تمام اچھے لوگوں کی باتیں ہوتی ہیں۔ تو ان دنوں کو بالکل ذہن نشین کر لیجئے کہ جب محرم آئے گا ہم اپنے کردار کے ساتھ انشاءاللہ محرم منائیں گے انشاءاللہ۔ دعا کیجئے اللہ کریم مجھے بھی اور آپ سب کو ان باتوں پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ مجھے امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر پسند آئی ہو تو یہ آپ اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور اس چینل کو سبسکرائب ضرور کریں۔